بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بے حد دلچسپ مگر بے حد پراسرار ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسم اعظم کیا ہے۔ خود میں کوئی 35 سال پہلے اس تلاش میں چلا کہ اسم اعظم کیا ہے۔ کیا میں کبھی اس تک پہنچ بھی پاؤں گا؟ بے شمار کتابیں اس موضوع پر پڑھی، 20 اچھے لیول کے روحانی بزرگوں سے اس موضوع پر بات چیت ہوئی، لیکن کوئی اللہ کے مختلف نام بتاتا تھا، کوئی ایک دو مختلف آیتوں کا نام لے دیتا تھا، تو یہ راز وہاں ہی رہا، کنفیوژن بڑھتا ہی رہا۔ لیکن جب زندگی کا شعور مل گیا تو اللہ نے یہ راز بھی مجھ پر کھول دیا۔ کتابوں میں مختلف بزرگوں نے اس موضوع پر بات کی ہے، ماضی کے بڑے بڑے بزرگوں نے، مگر ہر ایک بزرگ نے کبھی اللہ کے 2-3 ناموں کو، کبھی قرآن کی کسی آیت کو یہ بتاتے ہیں اسم اعظم۔ ان کتابوں سے آپ کبھی اس مسئلے کو حل نہیں کر پائیں گے۔ بہرحال چونکہ قرآن پاک میں لکھا تھا کہ آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنا دین کامل کر دیا، اسلام کو آپ کا دین پسند کیا، تو اگر اللہ نے یہ لکھا ہے تو اللہ نے اپنے سارے راز اس میں لکھ دیے ہیں۔ تو یہاں پر اسم اعظم کا علم بھی ہونا چاہیے۔ مجھے اس چیز نے بھی اس پر کھڑا رکھا۔ پھر سورۃ طلاق میں لکھا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے، اللہ اسے ہر مشکل سے نکالے اور ایسے ذریعے سے روزی دے جو اس کے گمان میں بھی نہ ہو، اور جو اللہ پہ تقویٰ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ ہر مشکل حل کر سکتا ہے اگر آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بہرحال اس لمبی تلاش کے بعد مجھے واضح یہ جواب مل گیا جی، جو شاید ہی کسی بزرگ نے ابھی تک واضح لفظوں میں بتایا ہو۔ وہ جواب یہ ہے کہ اسم اعظم اس بات پر یقین کامل کا نام ہے کہ اللہ میری ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ دعا کرتے وقت آپ نے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، لازمی قبول ہوگی۔ یہ کبھی نہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کیسے قبول ہوگی، کہ یہ نہیں قبول ہوگی، یہ ذہن میں نہیں رکھنا، اور یہ بھی نہیں رکھنا یہ کیسے قبول ہوگی اور کب قبول ہوگی۔ اللہ جلد یا بدیر اسے ضرور پورا کرے گا۔ تو اگر آپ اسی پر غور کریں اور اس کیفیت میں دعا کریں تو انشاءاللہ ہر دعا قبول ہو جایا کرتی ہے۔ اب یہاں اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اس یقین تک کیسے پہنچا جائے۔ تو یہاں جواب یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیلنج درپیش ہو، جو آپ کو ڈیلی زندگی میں آتے رہتے ہیں، کوئی دفتر کا کوئی مسئلہ ہو، آپ کو کوئی گھر میں کوئی چیلنج ہو، تو آپ 2 نفل حاجات پڑھ کر یہ دعا کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور آپ نے اس کیفیت میں دعا کرنی ہے جو میں نے بتائی ہے۔ میری اسٹڈی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرض نمازوں کے بعد دعا نہیں دیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا، حاجات 2 نفل حاجات پڑھ کر دعا کیا کرتے ہیں۔ اس میں عقلی دلیل یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد وہ کیفیت طاری ہوا ہی نہیں کرتی جس میں آپ دعا کرتے ہیں، تو اس لیے 2 نوافل جو ہیں وہ پڑھ کر آپ کریں تو کیفیت بن جایا کرتی ہے، اور کیفیت میں دعا قبول نہیں ہوتی، اور کیفیت میں دعا انشاءاللہ قبول ضرور ہوا کرتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے اگر جسے کہتے ہیں آپ نے مشابہ دعا پر جانا ہے تو پہلے سچی توبہ کریں، اس کے بعد ہر حال میں سچ بولنے کا عہد کریں، گیلا شکوہ بند کریں، ہر قدم پر شکر ادا کرنا سیکھیں، اور یاد رکھیں کہ مثبت سوچ کے اندر ہی ہر قسم کی ذہنی، روحانی، مادی
روحانی ہر قسم کی ترقی ہوا کرتی ہے۔ آپ نے ہر حال میں مثبت سوچ میں رہنا ہے۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی چھوٹا موٹا مسئلہ آپ نے 2 نوافل پاک کریے، دعا کرنی، تو انشاءاللہ وہ قبول ہو جائے گی۔ چھوٹے موٹے معاملات سے شروع کریں۔ جب 4-5 بار ایسا ہوگا تو آپ کا یقین اپنے دعا کی قبولیت پر بیٹھ جائے گا۔ جب یہ قبول ہو جائیں، جو کہ بہت سے لوگوں کی ہو جایا کرتی ہیں، جو شروع میں چھوٹی دعاؤں سے شروع کریں، تو آپ نے بڑی اور اہم دعاؤں کی طرف چل پڑنا ہے، انشاءاللہ وہ بھی قبول ہوں گے۔ اور اگر آپ نے یہ ہدایت پر عمل کیا، جو سچ بولنا اور سچی توبہ اور دوسری ہے، تو انشاءاللہ آپ مشابہ دعوات تک پہنچ جائیں گے۔ بہرحال قرآن پاک کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب سے اہم ہے، جو ہر سورت کے شروع میں دیا گیا ہے۔ تو اسے آپ 786 یا 100 بار روزانہ پڑھ لیا کریں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہمارے لیے یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں سے اپنا دعا کی قبولیت کا چھپانا ہے۔ اگر آپ انہیں بتائیں گے تو یقین کریں یہ آپ کو صرف جیلسی کی وجہ سے اور مختلف وجوہات پہ آپ کو دوبارہ صفر پر لے آئیں گے۔ آپ سے ایسی دعائیں منگوانی شروع کر دیں گے جو ناممکنات میں سے ہو۔ تو آپ نے ان سے سختی سے چھپانا ہے۔ کچھ مدت کے بعد خود بخود انہیں پتہ چل جائے گا اور ان پر یہ کھل جائے گا۔ ہاں، جب پھول کھلتا ہے تو بھنوروں کو اس کا علم خود بخود ہو جاتا ہے۔ بس آپ نے اسے چھپا کر آگے چلتے جانا ہے۔ جب چند بار کچھ عرصہ گزرے گا، چند بار کامیابی کے بعد اسے کنٹینیو کریں، تو کچھ عرصے کے بعد آپ کا یقین اتنا پختہ ہو چکا ہوگا کہ اگر وہ لوگ آپ کو بتائیں بھی، علم ہو بھی جائے، تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انشاءاللہ آپ اس درجے پر قائم رہیں گے۔ تو یہ بہت بڑا اور بہت اہم راز تھا جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔